السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ حافظ احسان کھوکھر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ان سے پتہ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مختلف جگہوں سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ کل پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بینچ بن گئے تھے، ایک بینچ آرڈر کرتا دوسرا اس کا آرڈر وہ کر. کیا ایسی صورتحال ہوگی یا معاملات بہت طریقے سے ہوں گے اور اس طرح کی کوئی ہنگامہ خیز صورتحال نہیں ہوگی؟ تو کل 20ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو بھی درخواستیں ہیں، اس کے خلاف وہ آئینی بینچ سنے گا. جسٹس منصور علی شاہ جو ایک ایڈیشنل رجسٹرار کے توہین، وہ مقدمہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں لگا کسٹم ایکٹ کا، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہے. لیکن اس سے جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی، جو منصور علی شاہ صاحب نے مقدمہ بنایا، اب پتہ نہیں اس کو مقدمہ کہیں گے بھی کہ نہیں. جورسڈکشن اگر کسی عدالت کے پاس ہو، اس کے سامنے کوئی چیز ہو تو اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے. تو اس ساری چیز پہ کیا دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، اور کل 3 چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہونے جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک جو اگلا آپ کو فیز ہے اس کو بھی ڈیفائن کریں گی. ایک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جسٹس منصور صاحب ایک فیصلہ دینے جا رہے ہیں. دوسرا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، اور اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ ہیئرنگ سٹارٹ کر رہا ہے. اور تیسرا 1 بجے جو ہے جو 6 ممبر بینچ ہے جس کا فیصلہ انہوں نے سنانا ہے، اس کے لیے فیصلے کے اوپر وہ بینچ بنا ہوا ہے. یعنی کہ وہ جب جو بینچ بیٹھا ہوا ہے وہ اس نوٹس پہ بھی جائے گا، اور اگر اس نوٹس کے کانٹیکٹ کے اندر کوئی چیز آئے گی تو اس پہ بھی جائے گا، اور اگر اس نوٹس کی بنیاد ہی وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ آٹومیٹکلی نہیں رہے گا. اب اگر اس کو براڈ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہو یا پاکستان کی ہائی کورٹس ہوں یا پاکستان کے سپیریئر کورٹ کے ججز ہوں، اب انہیں اس مائنڈ سیٹ سے نکل آنا چاہیے جو آپ کے ملک کے اندر 22 اکتوبر 2024 سے پہلے تھا. 22 اکتوبر 2024 کو پاکستان کے اندر ایک آئینی ترمیم آئی ہے. وہ بہت سو کو نہیں پسند ہے، وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کئیوں کو نہیں پسند ہے، وہ بہت سے ہمارے لاء کے اندر جو لائرز کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی بہت سو کو نہیں پسند ہے. وہ ایون جوڈیشری کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ، آئینی غیر آئینی جو ہے تو وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے جس کو ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ ایک ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے ایز اے جج کے طور پہ کام کرنا ہے تو آپ کو آرٹیکل 175 کے نیچے رہ کے کام کرنا پڑے گا. لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 175A جو ہے نا وہ اور اس سے متصادم ہے، اور یہ ہے نہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف 175A آ گیا، دوسری طرف 191A آ گیا. اب 191A جو ہے وہ 175 کے بعد آیا ہے. نہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کو سمجھائیں 175 کیا ہے، 191 کیا ہے. پہلے اس کی تو اب بتا یہ دیں ہے کہ 175 یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی عدالت یا جج وہ جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کرے گا جو اس کو پاکستان کا آئین یا پاکستان کا قانون اجازت نہ دیتا ہو. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہے، یعنی کہ آپ اس سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ اس کے اندر جو ہے پھر اگر آپ سپریم کورٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اسے کبھی کہتے ہیں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، کبھی ہم اسے کہتے ہیں ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن، کبھی ہم اسے کہتے ہیں کہ جوڈیشل اوور ایکٹزم ہو گیا، کبھی ہم اسے جوڈیشل اوور ریچ کہتے ہیں، اور کبھی ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آئین کے متصادم ہے. اب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس وقت تک چلتی رہی تھیں کہ جس وقت تک 191A نہیں آیا تھا. جب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس آئیں، اس میں 191A آیا تو اس نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیزوں کو ڈیفائن کر دیا. اور وہ ڈیفائن انہوں نے یہ کیا ہے کہ 184 کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، اس کے بعد آپ کی وائریز آف لاء، انٹرپریٹیشن آف لاء، یا اس کے بعد ہائی کورٹس کی جو 199 کی جورسڈکشن اوپر آ رہی ہوتی ہے،
اور اس کے اندر یا نیچے آپ کے ریفرنسز آ رہے ہوتے ہیں، اور ریفرنسز کے اندر اگر وائریز آف لا یا انٹرپریٹیشن آف لا یا کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن جو ہے یا ایڈوائزری جورسڈکشن جو ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر آپ دیں، یا پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، یہ 196 یہ کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف دائرہ اختیار جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے جو 175 کے نیچے، جس کے اندر چیف جسٹس بھی ہے، جس کے اندر جسٹس منصور بھی ہیں، جس کے اندر اور بھی سینئر ججز ہیں، جس کے اندر گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ ان بینچز کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوٹ کریں گے۔ اب اس کے اندر سوال یہ ہے کہ اگر اس جورسڈکشن جو ہے جو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے اس بینچ کو اس کے علاوہ اگر کوئی اختیار استعمال کرتا ہے تو کیا اس کی کانسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی کیا ہے، یا کانسٹیٹیوشنل اس کے اندر جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو دو آپ کے پاس جو ہیں ایریاز ہیں، ایک آپ کی کمیٹیز ہیں جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمیٹی ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ایک ریگولر کمیٹی، اور اگر اس سے باہر نکل کے بینچ کے اندر چلا جاتا ہے، میں آپ یا کوئی سوال کرتا ہے کہ جج صاحب یہ معاملہ جو ہے انٹرپریٹیشن آف لا یا کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور جج صاحب مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مجھے اس کے اندر اسسٹنس چاہیے جس طرح اس کیس کے اندر ہے، جیسے 13 جنوری کو آرڈر پاس، اور اگر اس طرح اندر جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے، نمبر 2 یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو آپ کو دی نہیں گئی ہے، آپ اس کا استعمال انڈائریکٹ کر کے آپ اس کمیٹی کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جس کمیٹی کے اندر بھی 191A کا ذکر ہے، وہ جو کمیٹی ہے آپ کی جو سیکشن 2A کے نیچے بنی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنی ہے، اور اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ 191A کے کیسز جو ہیں وہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ٹرانسفر کریں گے، اور وہ کمیٹی ہے کون ہے؟ وہ کمیٹی جو ہے وہ آپ کا چیف جسٹس ہے، آپ بذات خود ہے پونے جج کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہیڈ ہے اس کے اندر ہے۔ اب اگر آپ اس ساری پروسیڈنگ کو چلاتے ہیں اور آپ کورٹ کے اندر یہ کہیں کہ میرے پاس کنٹیمپٹ کی پار ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کی جو پار ہے وہ کوئی بھی بینچ ڈائریکٹ ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آرڈر 11 جو 1980 کا تھا چیف جسٹس کی ڈسکریشن تھی، اس کے بعد ایک 26ویں آئی 191A یہ کمیٹی کی طرف چلا گیا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے شو کاز کیا ہے، اگر اس کا اگلا جو فیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر اس معاملے کو ریفر کر دیں گے چیف جسٹس کے پاس، اور چیف جسٹس اس کے اوپر ایک بینچ بنائے گا جو آرڈر 27 رول 7 کہتا ہے۔ اب صدیقی صاحب نہ آپ کو آئین اختیار دے، نہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ میں بھی آپ نہ جائیں کہ جس طرح کہا گیا کہ ڈیفینیٹلی اس کے منٹس آئے ہوں گے، آپ اس میں بھی نہیں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے ایک اچھے جج ہیں اور بڑا اچھا آپ کا نام بھی ہے اور آپ کو ساری سمجھ بھی ہے، اور آپ نے بہت سارے کیسز جو ہیں آپ نے ٹرانسفر بھی کیے ہیں 22 اکتوبر سے لے کے اب تک جو ہے غیر آئینی، ہم تو غیر آئینی بینچ ہیں کہہ کے آپ نے کہا وہ جو بھی ہے اس کے اندر کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس بینچ کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کے مطابق نو گو ایریا ہے، یا آپ اپنے چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹیمپٹ کی پار رکھتے ہیں، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک جوڈیشل فرسٹریشن جو ہے وہ نظر آئے گی اس سارے پروسیس کے اندر، جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے وہ نہیں آئے گی۔ اگر کل ایک آرڈر آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ آرڈر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ آرڈر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب کنٹیمپٹ کا نوٹس ہم نے ٹھیک دیا، یا فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں نذیر عباس کا تو کوئی قصور نہیں، کوئی قصور تو کمیٹیز کا ہے، جیسا انہوں نے ہیئرنگ کے اندر بھی کہا کہ یہ 2 کمیٹیاں ہیں، اور پھر انہوں نے جب انٹرا کورٹ اپیل کا بینچ بنا تو اس میں وہ پہلے کہتے ہیں میں انفارملی اس میٹنگ میں شامل تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اس بینچ کے اوپر جو انٹرا کورٹ اپیل کا ہے اس پہ 2 جج صاحبان جو ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اب صورتحال بڑی مزے کی، ایک مقدمہ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے بینچ کے پاس آیا، اس پہ اعتراض ہوا، اور اس اعتراض کو انہوں نے لکھا، اور پھر اس کے بعد اس کو سننا شروع کر دیا کہ فیصلہ تو ہم ہی کریں گے۔ لیکن اس دوران میں نذیر عباس کہتا ہے کہ جناب 2 آرڈر آئے، ایک پہلے 27 کا آیا، پھر 16 کا آیا، واپسی کا آیا۔ اچھا اب اور یہ بھی وہی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ 27 کو بینچ بن رہا تھا، کیونکہ پچھلے آرڈر کے تحت 27 کو مقدمہ جانا تھا، تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ مقدمہ خود بنایا گیا ہے جوڈیشل پارز کو استعمال کرتے ہوئے،
اور جوڈیشل پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے اور پھر یہ کہنا کہ جناب چیف جسٹس کو کنٹیمپٹ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے. اور اگر انہوں نے کنٹیمپٹ دے دی کہ نظر باز تو نہیں ہے, نظر باز کی اپیل جو ہے انفرکچس ہو جائے گی پھر, اور ججز کمیٹی کو وہ کوئی نوٹس کر دیتے ہیں, تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ بہانہ اور ہے نشانہ اور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کے اندر جب آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو بہانہ اور نشانہ ایک ہونا چاہیے, وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو جوڈیشل پروسیس کا اور جوڈیشل پاور کا مس یوز لگتا ہے اس سارے نہیں, میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ہمارے آنریبل جج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس چیز کے اندر, لیکن یہاں پہ ایک ان کا کنسسٹنٹ آتا ہے اور وہ دو وجہ سے آتا ہے, اور وہ ماننا بھی چاہیے, آپ ہوں یا میں ہوں, کوئی بھی بندہ اس پوزیشن کے اندر بیٹھے اور آپ یکدم جو ہے 8-10 دن پہلے جو ہے آپ ایک پروسیس کو انیشیٹ کریں. دیکھیں نا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 26 اکتوبر کو جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے 27 اکتوبر کو جو ہے آپ نے ایک نئے چیف جسٹس کی طرف جانا ہے, اور اب 22 اکتوبر کو جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی چیف جسٹس کا جو پروسیس ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اگلے 2 دن کے اندر ایک پروسیس بنتا ہے, اور ایک ایسا شخص جو ہے جو اس پروسیس کے اندر آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے, اور وہ یکدم آتا ہے اور پارلیمنٹ اس پروسیس کے اندر اسے کر لیتی ہے. تو اس پروسیس کے اندر کچھ شخص آیا, ایک اس پروسیس کی وجہ سے باہر نکلا ہے, تو انسان کی فیلنگز تو ہوتی ہیں نا, آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ فیلنگز نہیں ہیں. اب اس کا اظہار فیلنگز کا دیکھیں بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نہیں, میری ایک دیکھیں نا فیلنگ اور چیز ہے, نہیں دیکھیں نا میری ایک لیجیٹیمیٹ نہیں دیکھیں نا میری ایک دیکھیں نا, یہ آپ جب باہر ہیں نا تو پرسنل بائس ہو گیا. نہیں آپ تھوڑا سوال نہیں, میں اس فیز کے اندر جا رہا ہوں کہ میں ایک ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ میں 1 سال سے زیادہ ملک کا پیونے جج ہوں, اور میں اس ملک کا چیف جسٹس بنوں گا, اور یکدم 2-3 دن پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ ایک امینڈمنٹ لے کے آتی ہے اور میں اس پروسیس سے باہر نکل جاتا ہوں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ کنٹینیوٹی یہ آئی کہ اس کے بعد ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنتی ہے, اور آپ ڈے 1 یہ کہہ رہے ہیں عمرے سے آپ آتے ہیں اور چیف جسٹس کو باہر نکالتے ہیں اور ایک کمیٹی, اور آپ کہتے ہیں کہ جی فل, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ جو آپ بنا رہے ہیں, آپ فل کورٹ کا کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا ان ایشوز کے اوپر. وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ, اور وہ کہہ رہے ہیں میں جوڈیشل پاور ہے میرے پاس بنانے کے لیے. دوسرا اس چیز دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر جو ہے کہ جب آپ دنیا بھر کے اندر جو ہے, میں نے اس کو بڑا اسٹڈی کیا ہے, دنیا بھر کے اندر نہ کوئی شخص جو ہے اور نہ ہی کوئی جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ چیف جسٹس کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں. دنیا, امریکہ تو ویسے ہی فل کورٹ کر کے بیٹھتا ہے, دنیا کے ہر ملک کے اندر جو فل کورٹ ہے یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن یا اس کا پریروگیٹو ہے, وہ چاہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کرے چاہے وہ جوڈیشل سائڈ کے اندر آ کے کرے. کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں آرڈر کر رہا ہوں کہ آپ فل کورٹ بنائیں, اور پھر اس سچویشن کے اندر کہیں کہ جب لا نے اب اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کا آج واپس آ جاتے ہیں, کل کی صورتحال پہ آ جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مفروضے کے اوپر 2-3 چیزیں, یا نوٹس ڈسچارج ہو سکتا ہے, وہ کہیں نہیں ہماری جورسڈکشن, ایک یہ آرڈر آ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہماری تو جوڈیشل آرڈر کی توہین ہوئی ہے اور ان کمیٹیوں نے کی ہے, اور پھر وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ 2 جج صاحبان جمال مندوخیل صاحب, محمد علی مظہر صاحب, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. نہیں, وہ تو لیٹر انہوں نے لکھ دیا ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ لیٹر بھی لکھ دیا. تو یہ ایک چیز شو کر رہی ہے کہ وہ ہمارے کچھ بلاگرز کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے نہ کیا تو اس کا مطلب ہوگا وہ سرنڈر کر رہے ہیں, اور یہ نہیں وہ ایک اور چیز. میرا نہیں خیال اس چیز کے اندر. تو صورتحال کیا ہوگی مطلب, اور وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل لگی ہوئی ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ نظر عباس کے شوکاز نوٹس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کا نہیں بنتا تھا, ہم تو نوٹس دیں گے کمیٹی کو کہ یہ ہم سے مقدمہ چھین کیسے سکتے ہیں جبکہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ نہیں, لیکن اگر اس کمیٹی نے جو مقدمہ واپس لیا ہے
وہ کسی کانسٹیٹیوشنل بیکنگ پہ لیا ہے نا, وہ ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے, وہ کسی ایس ایچ او کا, کسی پٹواری کا, کسی اے سی کا آرڈر نہیں ہے. تو پھر اس کو کیوں بار بار کہا جا رہا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ایکٹ ہے؟ دیکھیں نا, دیکھیں ججز کمیٹی اور کانسٹیٹیوشنل کمیٹی, یہ دونوں جو ہیں ان کے پیچھے کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ لیگل آرڈر ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر تو ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا سیکشن 2A ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل پروویژن آرٹیکل 191A کا ذکر ہے, اور اگر 191A کا ذکر ہے تو کمیٹی باؤنڈ ہے کہ وہ معاملہ جو 191A کا آتا ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف بھجوائے. اگر وہ نہیں بھجواتی اس چیز کے اندر تو وہ خود کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کے اندر آتی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ ایک سمپل سی ڈسکرشن ہے, کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے, کمیٹی نے کیا. ہاں یہ بات اس وقت تھی کہ جب آپ کے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی یا پریکٹس اینڈ پروسیجر نہ آتا تو چیف جسٹس صاحب واپس نہیں لے سکتے تھے, اور یہ معاملہ ٹھیک تھا. اور اس وقت بھی کمیٹی تو ہونی نہیں تھی, کمیٹی تو چیف جسٹس تھا. اچھا ایک اور بات بتائیں مجھے, انہوں نے 2 جج صاحبان پر تو اعتراض کر دیا, جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پہ. تو اسی بینچ کے اندر ایک ان کی لیگل فرم کا پارٹنر بیٹھا ہوا ہے, یعنی جسٹس اطہر من اللہ, وہ نا آفریدی شاہ اینڈ من اللہ لا فرم تھی ایک. تو اب منصور علی شاہ صاحب کا تو ان کو یہ انٹرسٹ اور کانفلکٹ نظر نہیں ہے کہ میرے آرڈر کے اوپر یہ انٹرا کوڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ہم لائرز یا پارٹیز اعتراض کرتے تھے کہ جی یہ جج نہ سنیں. اب بات اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ججز پہ اعتراض کرتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ چلیں اس کو اگر مان لیا جائے تو وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ انہوں نے تو ٹرانسفر نہیں کیا. ہاں ٹرانسفر تو کیا ہے چیف جسٹس, ٹرانسفر کیا ہے چیف جسٹس کی جو کمیٹی ہے اور جسٹس امین الدین کی کمیٹی ہے, انہوں نے اس کمیٹی کو بھجوایا, اس کمیٹی نے کر دیا. تو یہ دونوں ممبرز جو تھے جسٹس مندوخیل جو ہے, ان دونوں کمیٹیز نے میرے آرڈر کی وائلیشن کر دی. دیکھیں نا ابھی میرا مقدمہ چھین کیسے سکتے ہیں مجھ سے؟ دیکھیں نا مقدمہ چھیننے کا یا دینے کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کے آئین نے اب لکھ دیا ہے. اب وہ کسی جج کی مرضی سے نہ اختیار استعمال ہو سکتا ہے, نہ اختیار جو ہے اسے ایکسیڈ کیا جا سکتا ہے. مرڈر ٹرائل سول کورٹ میں چل سکتا ہے. نہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میجسٹریٹ جو ہے پاکستان کے اندر ہر فوجداری میٹر جو ہے وہ چلا جاتا ہے, جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرتی ہے تو وہ 190 جو سیکشن CRPC کا ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. میجسٹریٹ جو ہے اس کے اندر پروسیکیوشن بھی جو چلان سبمٹ کر دیتی ہے, یعنی کہ کیس ڈال دیتی ہے, وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ جی یہ جو سیکشن جو ہے کیا میری جورسڈکشن کے اندر آتے ہیں یا جج صاحب جو سیشن جج ہے ان کے پاس آتے ہیں. اب وہ جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہ 302 ہے یا 324 ہے یا اس کے بعد جو ہے مل کے 394 جو بھی اوفینسز ہیں جن کی سزائیں جو ہیں 5 یا 7 سال سے زیادہ ہے یا ہینیس اوفینسز ہیں, جو ایک شیڈول بنا ہوا ہے وہ سیشن جج کو فارورڈ کر دیتا ہے. اب بائی کانسنٹ جو ہے ملزم بھی نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحب آپ کے پاس کیس آ گیا کیوں بھجوا رہے ہیں, جو کہا جا رہا ہے نا. اب جو انہوں نے پارٹی وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جج صاحب سنیں اور ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں. اچھا اب پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جج صاحب توڑے کو آ گیا ہے تو تسی انہیں نو چلاؤ. اگر وہ جج اس کو نہیں بھیجتا جو ہے 190 کے اندر اس کو آگے نہیں بھیجتا تو اگر جج کیا 302 کا مرڈر ٹرائل کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا جج جو ہے جس کا اختیار ہے, اگر ایک سیشن جج کے پاس یہ فارمولا یہی ہے کہ وہ اختیار نہیں کر سکتا, اور اس پروسیڈنگ کو ہم کیا کہیں, اس پروسیڈنگ کو ہم کہیں گے کورم نان جوڈس کہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر سیشن جب وہ نوٹس کرے گا تو سیشن جج ہی بلا کے کہے گا اور بھائی تیرے خلاف ڈسپلن پروسیڈنگ نہ کریں کہ آج تک کسی نے کیا نہیں اور تم یہ کر رہے ہو. جو ہوا ہے تو کیا جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ تو 209 ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں صدیقی صاحب کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو 24-25 اکتوبر سے چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے ایک اچھا بیہیو شو کیا ہے, اور اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اے چیف جسٹس آپ کی رسپانسبلٹی یا آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ابھی ہم اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہیں, تو اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر اگر کچھ چیزیں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس دن انہوں نے نوٹس کیا فورن کمیٹیز کو ریسٹور کیا, جسٹس منصور ڈالے, جسٹس منیب ڈالے, تو وہ ایک صلح جو آدمی ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یار چیزیں جو ہیں وہ موو آن کی طرف جائیں, لیکن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ بار بار انہیں کہا گیا کہ آپ فل کورٹ بلائیں, اور ایون 2 کی منٹس جو ہیں اگر یہ کمیٹی کا پتہ نہیں کہاں میٹنگ ہوئی ہے تو 2 والی جو میٹنگ تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ عمرے کے بعد والی, وہ جو 2 نومبر والی میٹنگ ہے
رہے ہیں جناب. اچھا یہاں پہ تو مخصوص نشستوں کا جو وضاحتی حکم نامہ آیا اس کا نہیں پتا. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جب رجسٹرار سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کسی چیمبر میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے جس میں وضاحتی حکم نامہ آیا. 12 جولائی کے فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ اس کے متعلق ریویو کر سکتے ہیں, انہوں نے فائل کیا. اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہیئرنگ کے بغیر آپ ایک چیز کا فیصلہ کریں, یا ہیئرنگ بھی نہ ہو, یا ہیئرنگ بھی نہ ہو, یا نوٹسز بھی نہ آئے, یا آپ کی زوم پہ میٹنگ بھی نہ ہو. وکیل تو پیش ہو جاتے ہیں زوم کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر, یا جو آپ کی آج کل ویڈیو لنک ہے, لیکن ججز کی ہیئرنگ آج تک ہم نے نہیں دیکھی کہ ایک کراچی بیٹھا ہو, ایک اسلام آباد بیٹھا ہو, ایک گھر بیٹھے ہوں, یا ایک لاہور. تو میں ایک سمجھتا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات, اور ابھی بھی چیف جسٹس مسلسل ایک چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل پروپرائٹی اپنی جگہ پہ, جوڈیشل بیہیویئر اپنی جگہ پہ, آئین اور قانون اپنی جگہ پہ ہے, یہ سارا کچھ ہے. ایک کنٹینیوس ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بن رہی ہے, وہ وضاحتی حکم ناموں کے ذریعے ہو, اس کا ریویو لگنا ہو تو آپ چھٹیوں پہ چلے جائیں, اس کے بعد آپ ایک مقدمہ خود آرکسٹریٹ کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کو بناتے بناتے آپ اس طرف لے جائیں جو کہ آپ کا نو گو ایریا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ مس یوز آف جوڈیشل پاور اور نہیں ہے کیا دیکھیں آن پارٹ آف اے جج؟ دیکھیں جتنی بھی ہو سیڈ کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں. اور نہیں, دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے جب آپ کے اوپننگ میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ہر جج کو جس کو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نظر آ رہی ہے اس کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لینا چاہیے. نہیں ہو رہا نا, نہیں کر رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ, آگے کیا ہونے لگا ہے؟ اگر جج ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے, کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کل کی پروسیڈنگ ہم اگر کل جج صاحب یہ جو بینچ ہے 2 ممبرز بینچ ایک آرڈر کرتا ہے, تو وہ آرڈر جو ہی آپ کا 1 بجے لگے گا اس میں بہت زیادہ اس کے اندر امکانات ہیں کہ وہ پہلا شو کاز بھی سسپینڈ آئے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک سو موٹو کے اوپر کیا تھا, 20 نمبر والا جو معاملہ تھا, اور اس کے اندر وہ سارا کیا تو میرا خیال ہے 2.5 یا 3 منٹ لگے تھے, اور اس کے اندر وہ جو سارا تھا وہ کیس ہی انہوں نے کہا جی کہ وہ انفرکچرس ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس سے زیادہ ٹائم کل بھی نہیں لگے گا, چونکہ بات یہ ہے کہ پرائما فشائی سب کو پتہ ہے. اچھا, اور دوسرا کن کو پتہ ہے؟ انہیں کو پتہ ہے نا کہ جو آپ کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج, کیا چیف جسٹس آف پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ میں جسٹس منصور سے کیس واپس لاؤں کسی پرسنل ریزنز کی وجہ سے, یا کسی ایسی وجہ سے کہ جو بیسٹ نون ٹو ہم ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے انہوں نے اڈاپٹ. کیا جسٹس امین الدین یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے آپ کا آرڈر خود ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس نو گو ایریا کے اندر جانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ڈومین صرف آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہے. اگر اب کل جو ہے آپ ایک آرڈر کر دیتے ہیں, نمبر 1 وہ آرڈر ایگزیکیوٹیبل ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی آپ کا سپریم کورٹ کا جج جو ہے, سپریم کورٹ کا جج اپنے چیف جسٹس کے خلاف آرڈر نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا جج اپنی کمیٹی کے خلاف نہیں کر سکتا جس کمیٹی کا وہ ممبر ہو اور اسے پتہ ہو کہ آرٹیکل 191 اس میں بھی لکھا ہوا ہے جو 2A کے اندر آیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایڈونچر ہوا تو اس بینچ میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اس بینچ کے اندر اختلاف ہو, عقیل عباسی صاحب اور ویو لیں, منصور صاحب اور ویو لیں, تو پھر اس آرڈر کی نہیں, وہ تو پھر آرڈر ہی نہیں ہے نا, پھر آرڈر آف دا کورٹ تو ہوگا ہی نہیں نا. چونکہ یہ ہے کہ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آرڈنری اگر 2 بینچ کا ایک آئے تو پھر وہ ریفری جج کے پاس چلا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ ریفری جج کے پاس, اور ریفری جج کون ہے جس کو آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ توہین عدالت جو ہے تو وہ اس کے اندر ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امبیرسمنٹ کی ایک سچویشن ہے جس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا میں ریئلائز کر لینا چاہیے, اور وہ ریئلائز یہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ آئین کے نیچے ہے, اور جتنی دیر تک یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا چیف جسٹس ہے, اس بیہیویئر پہ سپریم جوڈیشل کونسل از خود نوٹس لے سکتی ہے, یا یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں, یہ بارڈ ہیں؟ میں نہیں, دیکھیں نا کہ اگر فرض کیا ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ بینچ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ جس کے اندر کمیٹیز کا اختیار ہے, تو اگر وہ 6 ممبر بینچ چلا جاتا ہے کہ جج صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے وہ آئین سے تجاوز کیا ہے اور اس کا ایک ایکشن آنا چاہیے, اور وہ ایکشن جو ہے پھر آپ کا SJC ہے.
اگر ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، جو قدغن ہے اور سمجھ نہیں رہے، تو پھر ان پہ تو قدغن ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو ایپلیٹ سٹیج پہ ہیں. اگر وہ اس چیز کو سمجھ، دیکھیں جج ایک انوسینٹلی آرڈر کرے نا تو کئیوں دیٹ از ایکسیپٹیبل جی، لیکن اگر جج صاحب جو ہے انٹینشنلی ایک آرڈر کر کے یہ کرنا چاہیں کہ میں قانون یا آئین سے اوپر ہوں، یا میری رائے کے مطابق یا میری جو ہے سمجھ کے مطابق یہ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر 10 بندے روکنے والے وہاں پہ موجود ہوں اور ان کا چیف جسٹس بھی ہو اور وہ یہ کہیں کہ ایسی بات مناسب نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ آگے جو ٹرسٹ ہے اگر اس منصور کے علی اندر شاہ بھی ایک صاحب کام جس لائنوں پہ سوچ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا آرڈر آئے گا، یہ تو ہم ایک مفروضے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. نہیں انہوں نے مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے نا، انہوں نے مائنڈ ایک تو ڈسکلوز کیا ہے جو آپ بھی ہیئرنگ کے اندر تھے کہ فل کورٹ میں جانا چاہیے جی. اب فل کورٹ کے اندر کون سا میٹر جانا چاہیے جو آلریڈی کانسٹیٹیوشنلی سیٹلڈ ہے؟ آپ میٹر تو وہ بھیجتے ہیں نا کہ جو سیٹلڈ ہونے والا ہو، یا فرسٹ امپریشن کا کیس ہو، یا پبلک امپورٹنس کا کیس ہو. آپ کس کام کے لیے فل کورٹ کے اندر جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ کیا جورسڈکشن کانسٹیٹیوشن نے ڈیفائن کی ہے، تو پھر آپ 13 یا 14 بندے، اور پھر فرض کیا آپ یہ مان لیں فیصلہ تو جج ہی نہیں ایک سیکنڈ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جی 2 یہ نہ بیٹھے، تو کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان پہ نہیں ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بذات خود یا 191(a) کے اوپر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا افیکٹی ہوں. یا اس کے بعد جسٹس یا فریدی جو ہے وہ بینیفیشری چلے سمجھ لیا، وہ بیٹھ سکتے ہیں. امین الدین سارا بینچ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی کریشن ہے، کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ جو 3 چیف جسٹس آپ کے لائن اپ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر، کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو پھر میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا ہے ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں آگے کو پارلیمنٹ آئے گی، لیکن قیوم بھائی میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ جو میکانزم آیا ہے اس سے ایک حد تک تو فائدہ ہے کہ پارلیمنٹ ویزا ورس جو آپ کی جوڈیشری تھی اس کے اندر انہوں نے دے ٹرائی ٹو میک اے بیلنس، جو آپ کا جوڈیشل اوور ریچ کی طرف جا رہا تھا جوڈیشل ایکٹیویزم سے، اس کو تو انہوں نے کافی حد تک، یعنی کہ آپ سو موٹو لے لیا، آپ گراؤنڈ سے نہیں جا سکتے، پریئر سے نہیں. اور کیوں لیا؟ یعنی کہ آپ نے وہ کام کیے، پرائم منسٹرز کو فارغ کیا، آپ نے بغیر پارٹیز کے فیصلے کیے، آپ نے بغیر پریز کے فیصلے کیے، آپ نے جو ہے آپ نے چاہا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کے لا ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئے تھے، آپ نے انہیں روکے. تو لیجسلیٹو پاور تو ان کے پاس ہے نا آرٹیکل 242 کے نیچے انہوں نے. اب اگلی جو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ سارے اعتراض فار دا سیک آف آرگیومنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن حل اس کا وہی ہے جو پہلے دن سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے اگر اس ملک کے اندر عام آدمی کو فائدہ دینا ہے اور اس جورسڈکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹس کے اندر جانا پڑے گا. کلیئرلی جورسڈکشن کو ڈیفائن کریں، کلیئرلی رول کو ڈیفائن کریں، انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہو، انڈیپینڈنٹ رجسٹرار ہو، کمیٹی سے آپ نکل جائیں اور اس کے بعد جو ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میرٹ بیس ججز لگائیں اور آئین اور قانون کے نیچے رہ کر جو ہے آپ لوگوں کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے انصاف کی کوشش کے لیے آپ اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں. بہت شکریہ حافظ صاحب. تو یہی جو بات انہوں نے کی ہے نا، تو اس پہ مجھے بہت سارے لوگ میسیجز جو ہیں وہ بھیجے کہ یہ جج صاحبان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں اور ہم عوام کیا. تو عوام کیا کہہ رہی ہے؟ ایک وائس نوٹ میرے پاس ہے تو میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں. السلام علیکم عبدالقیوم صدیقی صاحب. پہلے تو میری بری آواز کے لیے بہت بہت معذرت، ذرا ویدر ایسے ہی چل رہا ہے. دوسرا، میں ابھی آپ لوگوں کا عمران وسیم اور جہاں سے عباسی صاحب کے ساتھ وہ بلاگ دیکھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ اس پہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا کہیں بھی جب بھی عدالت کے اندرونی معاملات پہ یہ ججز عدالت کا اور ملک کا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں تو ان کو اس ٹائم کی کوئی سیلری نہیں ملے گی، کوئی پرکس نہیں ملیں گے، اس وقت کے لیے جتنی فیس اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ پے کریں گے، کیونکہ یہ ملک کا پیسہ اور وقت ضائع کرتے ہیں. مہینوں ہفتوں جو ہے وہ عدالتوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس اسنا میں تو پتہ نہیں، میرے خیال ہے سینکڑوں مقدمے نپٹائے جا سکتے ہیں. یعنی یہ اس نے لیٹر بھیجا کہ نہیں بھیجا، میری جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے، تو ہاؤ ڈیڈ یو، آپ ملک اور اس قوم کا پورا وقت، پیسہ، ایفرٹس، ہر چیز اس فضول سے سوال پہ آپ ضائع کر رہے ہیں کہ وہ میری جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے، تمہاری جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے، تم وہ کر سکتے تھے کہ نہیں، میں توہین عدالت لگاؤں کہ نہیں لگاؤں. تم اس لیے قوم یہ لاکھوں کروڑوں روپے
تمہارے اوپر خرچ کرتی ہے. پلیز اس پہ نہ ایک آواز اٹھائیے. میں ایک لے مین ہوں, مجھے بھی پتا ہے جب مجھے اپنی انسٹیٹیوشن میں کسی چیز کے لیے بات کرنا ہوتی ہے, میں انسٹیٹیوشن کا یا کسی اہم میٹنگ کا وقت ضائع نہیں کرتا. آئی گو ٹو دا ہیڈ, آسک فار دا ٹائم, اور اس ٹائم کے لیے میں اپنا بات کرتا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوا عدالتیں لگا رہے ہیں اور اس پہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں. بہت بہت مہربانی. تو جناب یہ ہے پبلک کی آواز کہ جناب یہ وہ جو آپ کے اپنے اندرونی معاملات کے مقدمات ہیں, اس کے اوپر جب پبلک پیسہ اور منی خرچ ہوتی ہے تو وہ اس عرصے کے دوران جو ہے اس کا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دیں. شرح دستور سے AQS لائف سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.